دا کرٹیکل پیٹریٹ دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر رضی اعظمی صاحب۔ انہوں نے امریکہ سے ماڈرن ہسٹری میں پی ایچ ڈی کی، مختلف ملکوں میں انٹرنیشنل ریلیشنز اور ہسٹری پڑھاتے رہے ہیں، 5 کتابوں کے مصنف ہیں، حالات حاضرہ پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ پروفیسر صاحب، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں مڈل ایسٹ کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی ریکارڈنگ سے پہلے مجھے بتایا کہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہیں یہ 9/11 سے بھی زیادہ بڑے واقعات ہیں، تو کیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو اور کیوں آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 9/11 سے بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ جی السلام علیکم، آداب آپ کو شکیل صاحب اور سبھی سننے والوں کو۔ یہ جو واقعات ہیں یہ تو تقریباً سبھی اتفاق کریں گے کہ اس کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی، اسی طرح سے جس طرح 9/11 کی نہیں تھی۔ لیکن 9/11 کا جو واقعہ تھا وہ ایک سپر پاور کے خلاف تھا، اور وہ کرنے والا جو ادارہ تھا یا آرگنائزیشن تھا سیکریٹو تھا اور ٹرانس نیشنل اور کافی آبسکیور تھا۔ بڑے لوگوں نے تو اس کے واقعے کے کئی ہفتوں بعد اس کا نام بھی سنا۔ اچھا، اور یہ جو ہوا ہے یہ ایک کنٹینیوئنگ ایک کرائسس ہے، ایک اسٹرگل ہے جو کم از کم 50 سال سے ایک نیوز میں ہے، اور سب کسی نہ کسی حد تک اس سے واقف ہیں، اور تقریباً سب کے اس کے اوپر اوپینینز ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشنز میں 12 بار یہ ایشو آ چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا مختلف ہے۔ یہ ایک جنگ چل رہی ہے، آپ یوں سمجھیں، جس میں کہ ایک طرف تو اسرائیلی اسٹیٹ اور جوز، اور دوسری طرف پیلسٹینینز، اور ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے تھوڑی سی ڈیوائیڈڈ ہے، جس میں کہ پہلے یاسر عرفات تھے اس کے لیڈر، اور ان کا جو آرگنائزیشن تھا اس کا نام تھا PLO، پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن۔ پھر اس سے پھر ایک اتھارٹی بنی جو تقریباً ایک نیم حکومت سی ان کو ملی، پیلسٹینین اتھارٹی، جس میں کہ پہلے یاسر عرفات تھے، پھر اس کے بعد سے بن گئے محمود عباس اس کے لیڈر، ابھی بھی وہ ہیں پریزیڈنٹ۔ اور اسے پھر چیلنج کیا حماس نے، جس کا کہ کنٹرول غزہ اسٹرپ پہ ہے۔ 2006 سے میرے خیال میں پورا ہی کنٹرول ہے ان کے پاس، اور حماس جو ہے وہ کنٹینیوسلی اسرائیل کے لیے، اسٹیٹ کے لیے ایک چیلنج رہا ہے۔ اور ابھی جو اس نے کیا یہ ناٹ اونلی ان ایکسپیکٹڈ، بلکہ اس کے لیے ایک ہی ورڈ استعمال ہو سکتا ہے، وہ ہے بلسکرگ، جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنز نے یوز کیا تھا، یعنی لائٹننگ اسٹرائک۔ اور دوسرا یاد آئے گا کہ جو عراق میں جو جنگ ہوئی تھی، دوسری جنگ جو ہوئی تھی، تو شروع کے میرے خیال میں چند ہفتے امریکہ نے بمباری کی تھی، اور اسے ڈسکرائب کیا تھا ایز شاک اینڈ او۔ تو یہ 24 گھنٹے یا شاید 36 گھنٹے کے اندر حماس نے جو کیا، بلس کریگ اور ایک شاک اینڈ او۔ اور آپ اگر خبروں پہ جائیں اس دن کی، تو آپ خود ہی محسوس کریں گے کہ جتنے بھی ادارے، میڈیا، اسرائیلی گورنمنٹ، دے ور ان سچ شاک کہ وہ بتا بھی نہیں سکے کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے ہو رہا ہے اور کیسے رکے گا یہ۔ تو اس لحاظ سے مطلب یوں کہیں کہ جو ایک بڑا ایک کلیشیڈ فریز ہے 100 سال پرانا، 10 days that shook the world، یہ آپ یوں کہیں کہ 10 hours that shook the Middle East and it is still shaking۔ تو I am convinced کہ اس کے بعد سے یہ how things turn out in the next few weeks I don't know, but Middle East will not be the same again۔ These events have sounded the death knell to the 2 decades old policy of Israel، جو انہوں نے سیٹلرز کو لا کے ویسٹ بینک میں آباد کرنا شروع کیا، غزہ کو ایک اوپن ایئر پریزن بنا دیا، اس کا بلاکیٹ جاری رکھا،
اور اسرائیل کا جو ہوبرس تھا نا, جو ایروگینس, ہوبرس از اے بیٹر ورڈ آئی تھنک, وہ اٹ واز ٹچنگ دا اسکائی. اسرائیل کے جو کرٹکس بھی تھے وہ بھی بہت ہی متاثر ہو گئے تھے اسرائیل سے کہ جی دیکھیں وہ ٹیکنالوجیکلی کہاں پہنچ گیا, کتنا آگے نکل گیا, اور فلسطینی کہاں رہ گئے. تو ہیوبرس ایٹ سم پوائنٹ گیٹس پنکچرڈ. لیکن وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ دا ہائر دا رائز دا ہائر دا فال, بے شک وہ کچھ بھی ہو لیکن اس کا جب فال ہوتا ہے نا تو وہ بڑا ڈرامیٹک ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی ڈرامیٹک ہے. آپ دیکھیں, اچھا موساد کی جو امیج تھی اسرائیل کی ملٹری کی, انٹیلیجنس کی, یہ سعودی عرب وغیرہ جو اتنی بارگیننگ کر رہے تھے امریکہ سے اور اسرائیل کے ساتھ نارملائز کر رہے تھے, اس میں کافی انہیں یہ تھا کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ملے گی تو وہ یا تو اپنے عوام کے اوپر سپریشن میں انہیں مدد ملے گی یا ایران کے خلاف مدد ملے گی, یہ سارا. تو in a matter of a few hours, Hamas has punctured that myth completely and totally destroyed the hubris of Israel. اور آپ اگر دیکھیں وہاں کے واقعات جس طرح سے ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے. This is the end of Netanyahu. And not only the end of Netanyahu, it is the end of this clique that has been running Israel, جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو سیکیورٹی منسٹر ہے بین گویر, یہ ہی اوپنلی سپورٹس ٹیررزم. اس کے گھر پہ تصویر لگی تھی وہ باروک گولڈسٹائن کی, جس نے کہ ابراہیمی ماسک میں گھس کے 94 میں 25 نمازیوں کو مار دیا جان سے, 125 کو زخمی کیا, and more were not killed only because the crowd overpowered him and killed him. ٹھیک ہے جی. تو وہاں پہ اور sad to say کہ much of this has been brought about by Netanyahu's lust for power, اور he at the end of the day it will be seen that he cares less for the state of Israel, for the people of Israel, than for his own perpetuation in power, and which has brought Israel to this grave crisis. اچھا پروفیسر صاحب, پاکستان میں سوشل میڈیا پہ کم از کم آپ دیکھیں تو ایک ڈویژن نظر آتی ہے اوپینین کی. پہلے جو تھا شاید اتنی ڈویژن نہیں ہوتی تھی, تو اس دفعہ چونکہ انیشیٹو جو ہے کلیئرلی اسرائیل حماس کی طرف سے آیا, تو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے پنگا کیوں لیا اگر آپ کو پتا تھا کہ اس کا ری ایکشن کیا آئے گا. تو کیا ان کے لیے بہتر نہیں تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کو پہلے وہ سوچ رکھتے؟ اسرائیل کی غلطیاں اپنی جگہ پہ, اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ ان کو نظر آتا تھا کہ حماس کے لوگ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو وہ اس کو مذاق میں اڑا دیتے تھے کہ یہ کوئی ڈسیپشن ہے. تو دے ڈڈ ناٹ ٹیک دیز وارننگ سائنز سیریسلی. لیکن کیا حماس نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا؟ کیا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ مطلب آپ پہلے تو کانکرنگ ہیرو تھے, پھر آپ ہیپلیس وکٹم بن جاتے ہیں. سو ہاؤ کین یو ہیو اٹ بوتھ؟ سنیں, یہ کوئی جو ہے نا کوئی وہ اس میں تجارت نہیں ہوتی کہ آپ نے پیسے کمائے یا پیسے گنوائے, ٹھیک ہے نا. دس از اے کوسچن آف ناٹ اونلی نیشنل رائٹس بٹ آلسو نیشنل ڈگنیٹی. اچھا, کبھی کبھی ڈگنیٹی اوور پاورز ایکچوئل گینز, ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا کارل مارکس کا وہ اپنا بڑا مشہور سینٹنس, یہ مینیفیسٹو آف دا کمیونسٹ پارٹی کا آخری سینٹنس, وہ جہاں پہ مارکس کہتے ہیں کہ دا پرولیٹیرینس ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ دیئر چینز, دے ہیو اے ورلڈ ٹو ون. تو آپ اگر غزہ کو دیکھیں, آپ چاہے حماس کو ٹیررسٹ کہیں یا پسند کریں ناپسند کریں, دیٹ از beside the point, but look at غزہ, an open air prison, اور نہ کہیں آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں. تو اس کے خلاف 4 جنگیں ہو چکی ہیں, and even prison inmates attempt to break out of their prison, and this is exactly what the Gazans have done. اچھا, اب حماس نے کیلکولیشن کیا میرے خیال میں ان کی کیلکولیشن یہ تھی شکیل کہ اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا, it was a matter of weeks or perhaps at most a few months,
کہ سعودی عرب نے نارملائز کر لینا تھا ان کے ساتھ ریلیشن شپس. آپ دیکھیں کہ آپ سوچ سکتے تھے آج سے ایون 2-3 سال پہلے کہ یو اے ای اور بحرین اور موروکو یہ سارے کر چکے ہیں ان کے ساتھ نارملائز. اس سے پہلے اٹ واز آلسو شاک کہ ایجپٹ نے کیا اور پھر جارڈن نے کیا. اب یہ لاسٹ ہولڈ آؤٹ تھا سعودی عرب, اور سعودی عرب اگر کر لیتا ہے وچ واز اونلی اے میٹر آف ٹائم, اینڈ ٹائم مینس ویکس اینڈ couple of months, تو پھر پاکستان and Indonesia and others would follow suit, and this issue of Palestine and 2 states would be dead forever. And this is what the settlers, what this colonial mindset holding Jews of Israel led by Netanyahu have been banking on. Oslo Accord سائن کرنے کے بعد سے ہی انہوں نے اسے سبوٹاج کرنا شروع کیا, اور اس کا جو لاجیکل کلمینیشن کی طرف آ رہا تھا یہ کہ Arab states which had been steadfast in their support for the Palestinian cause and the 2-state solution, انہوں نے بھی یہ give up کر دیا. Now this, what has been done by Hamas was timed to destroy this possibility, and I think they have successfully done this. There's no question now that Saudi Arab or any other country will normalize relations. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ چاہے کھل کے کتنا بھی کہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں, as you can see is happening, but behind the scenes they will now tell Israel that you cannot carry on as you have done before. یہ تو آپ چھوڑ دیں کہ ابھی جو آپریشن ہونا ہے وہ بھی اس طرح کا نہیں ہو سکتا جس طرح کا وہ کہہ رہا ہے نیتنیاہو, لیکن you have to change course, and the change of course means that you will have to end this situation in Gaza. It can't be open air prison anymore, and the 2-state solution has to be back on the agenda. اب حماس پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں میں کہ یہ جو غزہ اسٹرپ ہے یہ تو ایجپٹ کے پاس تھی نا 1967 کی جنگ تک. they were in control of it. 67 میں when they lost the war, the Gaza strip was taken over by Israel. انہوں نے وہاں پہ اپنے سیٹلرز کو بھی لا کے بسائے تھے. اچھا, اس سے پہلے بھی وہاں پہ جو حماس کے جو ابھی لوگ ہیں یہ لوگ تھے, ان کے باپ دادا جو بھی ہیں, تو یہ جو آرگنائزیشن ہے اٹ واز این آف شوٹ آف دی اخوان المسلمین. ایجپٹ میں جو اسلامک بردرہوڈ تھا اس کا ایک آف شوٹ تھا یہ, اس لیے کہ وہ ایجپٹ کا ہی ایک پارٹ بن گیا تھا. تو ایوری ون نوز کہ وہاں پہ جو ایجپٹ جو ناصر کا ایجپٹ تھا, جمال عبد الناصر کا, وہاں پہ اخوان المسلمین کے ساتھ کیا رویہ تھا. It was not only banned, but its leaders were hanged. It was completely outlawed. Or the same treatment was meted out to their affiliates in Gaza. جب غزہ کا کنٹرول آتا ہے اسرائیل کے پاس, اسرائیل begins not only to tolerate but to promote the Hamas. It didn't exist as Hamas. یہ دوسرے نام سے یہ تھے, یہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد سے اس لیے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ the main enemy of Israel was PLO led by Yasser Arafat. تو انہوں نے اسے چیلنج کرنے کے لیے, اسے ڈائلوٹ کرنے کے لیے, انڈرمائن کرنے کے لیے انہوں نے اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. And there's a whole history, it is recorded. بلکہ آپ ویکیپیڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ان کے جو لیڈر تھے, جو فاؤنڈنگ فادر آپ کہہ لیں, کیا نام تھا ان کا, یاسین تھا, وہ جو بعد میں پیراپلیجک تھے اور اسرائیل نے انہیں مار بھی دیا تھا. شیخ احمد یاسین. He held many meetings with Israeli leaders. He was also in Israeli jail. بہرحال تو اسرائیل نے ایکٹیولی پروموٹ کیا حماس کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو دا PLO اور اینڈ ٹو یاسر عرفات پرسنلی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ PLO کہ یہ یہاں تک پہنچا, اور یہ ساری چیز کو استعمال کرتا رہا نیتنیاہو بعد میں آ کر یہ کہنے کے لیے کہ میں کس سے بات کروں. I don't have a partner for peace, کہ بات میں PLA سے کروں یا حماس سے کروں. یہ سارا کنفیوژن کریٹ کیا, اور اس میں کیا ہوتا گیا کہ ایسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سیٹلرز کو وہاں پہ آباد کرتے گئے, چند ہزار سے لے کے اب وہ لاکھوں میں ہیں. اور یہ جو واقعہ جو ہوا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے
کہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے حماس کو تو یہ تو جیل خانہ ہے اور جیل خانے کے یہ لوگ اس سے نکل کے کچھ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے ان کی ساری جو اب توجہ تھی وہ تھی ویسٹ بینک پہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی مہینے سے بلکہ 1-2 سال سے یہ مستقل سیٹلرز جا کے وہاں پہ پوگرومز کرتے ہیں, اٹیکس کرتے ہیں, گاڑیاں جلاتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں. اور یہ جو فوج جو پہلے غزہ پہ ہوتی تھی تعینات, وہاں سے موو کر کے یہ لے گئے ہیں ادھر ویسٹ بینک میں ان آرڈر ٹو promote and instigate the settlers to harm the local population. یہ ہے نتیجہ نتنیاہو کی پالیسی کا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا پیلسٹینینز نے کوئی غلطیاں کی تاریخی طور پر؟ جیسے 1-2 چیزیں میں بتاتا چلوں. جو برطانیہ کے پاس تھا یہ مینڈیٹ جو تھا پیلسٹائن کا, انہوں نے 79% آف دا ٹیریٹری دے گیو ٹو شریف مکہ اور نیا ملک بنا دیا انہوں نے ٹرانس جارڈن, جس کا نام پھر بعد میں جارڈن پڑ گیا. جارڈن نام کا پہلے کوئی ملک نہیں تھا 1921 سے پہلے. تو 79% آف دا ٹیریٹری آف پیلسٹائن واز گیون ٹو دس کنٹری, جس پہ زائنسٹ نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں, ہم سے پوچھے بغیر یہ آپ نے کیسے کر دیا. لیکن اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا. اور پھر جب یہ مسئلہ یو این میں گیا, برطانیہ نے کہا بھئی ہم سے نہیں یہ مسئلہ حل ہوتا, تو یہ یو این دیکھے اس کو. تو یو این نے بڑی لمبی چوڑی اس پہ ڈیلیبریشنز کی. سر ظفر اللہ خان وہاں پہ پاکستان کے اس وقت امبیسڈر تھے, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب ریزولوشنز آتے تھے تو میں نے کوشش کی کہ ان ریزولوشنز کو ڈائلوٹ کیا جائے, ان کو واٹر ڈاؤن کیا جائے. تو 1-8 ریزولوشن میں نے واٹر ڈاؤن کرایا بھی, لیکن پیلسٹائن کے جو امبیسڈر تھے جمال الحسینی, وہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ ریزولوشنز جو ہے نا آپ نے کیوں سافٹ کروایا. تو میں نے کہا جی آپ کا فائدے میں کیا. تو کہنے لگے نا یہ کام نہیں کرنا. یہ ریزولوشن جتنے زیادہ ہمارے خلاف ہوں گے اتنا ہی زیادہ غم و غصہ ہمارے لوگوں میں ہوگا اور وہ اتنے ہی جوش و خروش سے اٹھ کھڑے ہوں گے ان ریزولوشنز کے خلاف. تو وہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا. تو وہ ریزولوشن میں بھی اس کے بعد بھی جو یو این نے پلان دیا پارٹیشن کا, اس میں فلسطینیوں کو 44% ٹیریٹری دی گئی, اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے کے بجائے 5-6 ملکوں نے, عرب ملکوں نے اسرائیل پہ حملہ کر دیا کہ اس کو تو ختم کرنا بڑا آسان ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو 44% ایریا آپ کو ملا تھا وہ 22% رہ گیا, اور اس کو اب وہاں کہا جاتا ہے النکبہ, دا گریٹ ڈیزاسٹر, دا گریٹ ٹریجڈی. اور اس کے بعد بھی سر کافی مواقع ایسے آئے, جیسے 2000 میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے, آئی تھنک اہود براک واز ہز نیم, انہوں نے بڑی ایک جنرس آفر کی, لیکن وہ بھی فلسطین کی لیڈرشپ نے ٹھکرا دی. تو کیا ڈڈ دے میک اینی مسٹیکس؟ شکیل, ایوری ون میکس مسٹیکس. آپ نے ابھی جو آپ کا جو نیریشن تھا, یہ تقریباً ایسے ہی نیریشن آپ کر چکے ہیں کشمیر پہ. ایگزیکٹلی کہ کیا پاکستان نے یہ آفر ایکسیپٹ کیا ہوتا تو کشمیر کا یہ ملتا وہ ملتا. اچھا, اسی طرح سے انڈیا میں ناؤ پیپل آر بلیمنگ نہرو کہ اگر نہرو یہ نہیں ایکسیپٹ کرتے, وہ اگر یو این او نہیں جاتے تو پورا کشمیر ہوتا. یہ سنیں, دیز ifs اینڈ بٹس سے ہم وی کانٹ گو اینی ویئر. وی ہیو ٹو لک ایٹ دا کریکس آف دی پرابلم. آپ اس کی جو اس کی گہرائی میں جائیں. اچھا, اس کی گہرائی کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے اس کو ٹھکرایا. کس نے ٹھکرایا؟ there was no Palestine and there was no Palestinian government. ٹھیک ہے نا, آپ نے خود ہی کہا کہ یہ عرب اسٹیٹس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. So we are talking about Arab states, we are talking about Egypt, we are talking about Transjordan and all these. There was no Palestine yet. تو Palestine تو ایک unfortunate victim ہے of any mistakes that may have been made by these states. تو اس کی تو اپنی کوئی انٹیٹی تھی نہیں. اچھا, اب ہسٹوریکلی اگر آپ جائیں تو جو اوٹومن امپائر تھا جو کنٹرول کرتا تھا اس سارے ایریاز کو, یہاں پہ کارو آؤٹ کیے گئے 4 اسٹیٹس, اور اس کی جو باؤنڈریز کھینچی گئی, اٹ از ہارڈ ٹو بلیو کہ ایک انگریز اور ایک فرانسیسی, پیکو اینڈ سائکس نام تھے ان کے, ایک سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا اور ایک کوئی ڈپلومیٹ تھا, انہوں نے بیٹھ کے ڈرائنگ بورڈ کے اوپر لائنیں کھینچی کہ جی یہ ہوگی لائنیں. اس میں سے جو اوٹومن امپائر کا جو اس علاقے میں جو کنٹرول تھا, اور یہ ان ناموں سے کوئی اسٹیٹس نہیں ہوتے تھے,
اسٹیٹس ہوتے تھے, موصول اسٹیٹ, یہ جس طرح انڈیا میں تھے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس تھے یہ سارے, there was no Kerala, there was no nothing, تو اسی طرح یہاں پہ بھی ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا تھا. تو انہوں نے بیٹھ کے 4 وہاں پہ لائنیں کھینچی, جس میں کہ ایک بنا عراق, جس میں 3 آئے, وہ موصول اور بصرہ اور کیا بغداد پروٹیکٹوریٹ ٹائپ کی چیزیں تھی. اس کے بعد ایک عراق اور ایک جارڈن, ٹرانس جارڈن, اور ادھر ایک سیریا, اور سیریا کے ساتھ ایک چھوٹا سا اٹیچمنٹ وہ لیبنان. یہ 4 بنائے, جس میں کہ انہوں نے اپنے حصے بانٹے, فرانس نے اور برٹن نے, بینگ دا وکٹوریس پاورز ان دا فرسٹ ورلڈ وار. تو انگلینڈ کے حصے میں آیا عراق اور ٹرانس جارڈن, اور فرانس کے حصے میں انہوں نے خود ہی آپس میں ہی بانٹا دونوں نے, سیریا اور لیبنان. اچھا, لیبنان itself was only created to protect a Christian minority, جو وہاں پہ یہ جو تھے میرونائٹس تھے, otherwise it wouldn't have come into existence. تو اچھا, اس میں پھر سیکریفائس ہوئے سب سے پہلے کون؟ کرڈز. جو کردش پاپولیشن تھی وہ 4 اسٹیٹس میں بانٹ دی گئی, سیریا, عراق, ٹرکی اینڈ پارٹ آف اٹ اسٹیٹ ان ایران. تو یہ سارا کلونیل زمانے کا بہت ہی پیتھیٹک ریفلیکشن آن دی ایٹیٹیوڈ آف دا کلونیل پاورس, اینڈ دیر واز نو ریفرنس ٹو دا پیپل آف اینی ویئر. اور یہ جو آپ نے فگر دیے سارے صحیح ہیں کہ 44% انہیں مل رہا تھا, اور اٹ واز اے آن دا چاپنگ بورڈ کائنڈ آف اسٹف. اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو بہت ہی عجیب سا, امپریکٹیکل بھی لگتا ہے کہ کیسے یہ سارا ہوتا ہے. بہرحال تو انہوں نے نہیں مانا عرب اسٹیٹس نے, and we are not talking about Palestinian people, we are not talking about any people, we are talking about these monarchies. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا, hoping that it won't come into existence. It backfired. Israel ended up with more territory than it was originally given. آپ کو پتا ہے کہ آج کل جتنی بھی جنگیں ہوئی تقریباً آپ لے لیں, اس میں بعد میں جو سیٹلمنٹ ہوتا ہے اس میں وہی ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو اینٹی بیلم کی, اس کے پہلے جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے اس کو آپ ریسٹور کر دیں. وہاں پہ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اسرائیل نے وہ سارے علاقے اپنا رکھ لیے جو اسے ملے. پھر وہاں سے لے کے بات آتی ہے 67 تک, وہ اٹ واز وار امپوزڈ آن اسرائیل, آئی ول ایڈمٹ, بائی دی ریولوشنری فرور آف گمال عبد الناصر. اور انہوں نے جب ساری تیاریاں کر لی تو اسرائیل نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کر کے 6 دن میں سب کو شکست دے دی. اچھا, اس میں جو اور علاقے تھے انکلوڈنگ جیروزلم, ایسٹ جیروزلم, وہ بھی ان کے ہاتھ سے گئے. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ دی پیپل آف پیلسٹائن ہیو نو رول ان دس. These are corrupt monarchies and secular corrupt regimes that failed their people, and the people not even being the Palestinians. جو جارڈن کنٹرول دا ویسٹ بینک, اور یہ سارا اس کی پرائز is being paid by the people of Gaza and the West Bank now, and why should they? اور آپ ذرا اس کو اور طرح سے آپ دیکھیں, think of this like this, کہ یہ ویسٹ بینک میں let us say a professor who is now 70 years old, a man of great learning, let's say, یا کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی بھی ہو, وہ اپنے گاؤں سے جہاں پہ وہ as far as anybody remembers they have been living there, he wants to visit his sister in a village 20 kilometers away in the West Bank. He has to go through 5 check posts, اور ان 5 چیک پوسٹ کے اندر اسے روکتا کون ہے؟ اسے بندوق دکھا کے اسے چیک کون کرتا ہے؟ ایک 20 سال کا ایک یہودی جو ایتھیوپیا سے آیا ہوگا, ابھی تو 20 سال کا نہیں ہوگا, چلیں 40 سال کا ہوگا, لیکن ایسے بھی تھے. روس سے آیا کوئی امریکہ سے آیا, Jewish only in name as well, or by virtue of being Jews they are in the army of Israel, and they who have been there for only a few years, they stop and check and brutalize and insult an old woman, the wife of a respectable Palestinian professor, doctor, merchant, اور ان کو humiliate کرتے ہیں.
how would they feel, ٹھیک ہے نا. آپ یہ چھوڑیں کہ پہلے کیا ہوا تھا. اسی طرح سے کشمیر کی وہ بات انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کب سائن کیا نہیں کیا, دیز آر آف academic interest. The point is what the people of Kashmir want, what the people of Balochistan want, what the people of Afghanistan want, as is obvious now to us. جی ٹھیک ہے. جس طرح اچھا سر آپ نے کشمیر کی بھی اس میں بات کر دی, تو سر ہسٹری جو ہے نا irrelevant نہیں ہو جاتی, ہسٹری ہی میں سارے روٹ کاز اس کا وہیں پہ ہے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتایا جائے کہ پاکستان نے یا پاکستانی لیڈرشپ نے کس طرح سے مس ہینڈل کیا کشمیر کو؟ تو کشمیر کو اگر ہم فی الحال رہنے دیں, لیٹس فوکس آن پیلسٹائن. تو سر میری گزارش یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیلسٹینینز نے یا عربوں نے جو رویہ اپنایا اس میں کوئی غلطی تھی کہیں کہ نہیں تھی؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو چھوڑ دیں, آج پہ آ جائیں. آج جو ہے یہ آج پیدا نہیں ہوا, اس کی ہسٹری میں روٹس ہیں. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا انہوں نے اگر if they had a bit of compassion for Jews کہ یار ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یورپ میں, تو ہمیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے, کیا پیلسٹائن میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اسرائیلی اور عرب مل جل کے رہ سکتے؟ یہ میں جاننا چاہ رہا ہوں. اور جب حماس کی ہم بات کرتے ہیں, حماس تو تھیولوجیکلی ڈریون پارٹی ہے, ان کے لیے نیشنلزم اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ اسرائیل کو ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے. وہ تو اپنی ریلیجس ڈیوٹی سمجھتے ہیں اس کو. They don't accept Israel's right to exist. اگر آپ اسرائیل کے رائٹ ٹو ایگزسٹ کو ہی نہیں مانتے تو کیا کوئی سولوشن نکل سکتا ہے؟ حماس کو تو آپ بھول جائیں فار دا مومنٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوسلو ایکارڈ سائن کس نے کیا تھا؟ پی ایل او نے کیا تھا, یاسر عرفات نے کیا تھا. یاسر عرفات گاٹ دا نوبل پرائز فار اٹ, ٹھیک ہے جی. اینڈ واٹ ہیپن ٹو دی اوسلو ایکارڈ مچ بفور حماس بیکیم اے significant entity. اوسلو ایکارڈز were dead. جو وہاں پہ جو یاسر عرفات کا جو ہیڈ کوارٹرز تھا رام اللہ میں, اس کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی اور وہ اپنے اس ہیڈ کوارٹر میں ڈٹا رہا یاسر عرفات, اور یہ بمباری کرتے گئے, اس کے فرنج کے جتنے کمرے تھے اسے ڈسٹروائے کرتے گئے, اور آخر میں اس کا جو انر کور تھا اس میں یاسر عرفات بیٹھا رہا, اور انہوں نے چاروں طرف سے وہ تباہ کر دیا. ایک ایئرپورٹ بنا تھا غزہ میں, اس کے اوپر بمباری کر کے اسرائیل نے اسے تباہ کیا, اور پھر بلڈوزر لا کے اس کی رن وے کو ڈسٹروائے کیا. تو یہ تو بات ہو رہی 90s کی, آپ سے بات کر رہا ہوں, ارلی 2000s کی بات کر رہا ہوں. اچھا غلطی کیا, ٹھیک ہے, مجھے آ کر کوئی اٹیک کرتا ہے اور میں یہ غلطی کروں کہ یہ نہ محسوس کروں کہ یار وہ مجھ سے کتنا زیادہ مضبوط ہے, یا جو بھی, میں اسے کوئی جوابی اس کے اوپر حملہ کروں اور میری پٹائی ہو جائے, تو یہ غلطی میری ہو گئی. یہ تو اسی طرح کی ہو گئی, وکٹم بلیمنگ ہو گئی کہ بھائی اس عورت کے ساتھ ریپ اس لیے ہوا کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے. تو اس طرح کی بات کرنا تو بیکار ہے میرے خیال میں. اور ہسٹری کی بات سنیں شکیل صاحب, اٹ از ٹوٹلی اپروپریٹ, بٹ وی آر ناٹ رننگ این اکیڈمک کلاس ہیئر, ٹھیک ہے نا. یہ بار بار ایک چیز کو ہسٹوریکلی لے جا کے, it has been said many times. آپ کشمیر کے لے لیں, اس کی کہہ لیں, میں نے تو اس میں آپ کو بلوچستان بھی ڈال دیا, ٹھیک ہے, کہ بلوچستان کا کوئی کیس نہیں ہے یونائٹڈ نیشنز میں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ وی ناؤ نو that there's an insurgency in Balochistan and it has its roots in the people of Balochistan, and we have to understand it, we have to respect it, ٹھیک ہے نا. میں تو اس پہ جا بھی نہیں رہا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز میں ہے یا نہیں ہے کیس. جو سر اوسلو اکارڈ ہو یا کچھ ہو, حماس تو ان سب چیزوں کو کنڈیم کرتی رہی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پی ایل او نے سیل آؤٹ کیا, غداری کی. ہمارے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں پی ایل او نے ٹریزن کیا, وہ غدار ہیں. تو سر حل کیا ہے؟ ہم حل کی طرف آتے ہیں. اگر ایک پارٹی یہ کہتی ہے کہ اسرائیل ہیز نو رائٹ ٹو ایگزسٹ, تو کیا اس میں کوئی حل نکل سکتا ہے؟ اگر آپ ریزنیبل ہوں گے تو انٹرنیشنل پبلک اوپینین سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کو سپورٹ کرے. اس وقت 40 سے زیادہ مسلم ملک ہیں, 22 ہیں عرب لیگ کے ملک ہیں. تو وہ اگر ایک سینسیئر طریقے سے لابینگ کرتے اور ایک پیسفل سولوشن کی بات کرتے تو اس کے چانسز زیادہ تھے, یا اس اپروچ کے کہ جی اسرائیل کو تو رائٹ ہی نہیں ایگزسٹ کرنے کا. تو جو پرو اسرائیلی لوگ ہیں ان کو آپ ایک ایمیونیشن دیتے ہیں, ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ کیا بات کریں, یہ تو تباہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب جو یہودیوں کو سمندر میں غرق کرنا چاہتے ہیں. تو سر آپ اپنی انٹرنیشنل سمپتھی خود کھو دیتے ہیں اس طرح سے جب آپ یہ اپروچ لیتے ہیں. شکیل,
بات جو ہے ہم اسے ذرا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں چلیں وہ اس طرح سے کہ حماس ایک اینٹی ہے جو کہتی ہے کہ ہم اسرائیل کی ایگزسٹنس کو ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے, وی ول ڈسٹروائے اسرائیل. ان دا اسکیم آف تھنگس حماس واز اے ویری اسمال تھنگ. جو بڑے اینٹیز تھیں اس کے اندر کون تھی سب سے بڑی, تو پی ایل او تھی جو پیلسٹینین, اور اس سے اگر آپ باہر جائیں تو ایجپٹ, جارڈن, سعودی عرب, یہ سارے انوالو تھے, عرب لیگ. اچھا, ان سب نے they accepted the state of Israel, its right to exist within defined borders, اور وہ exactly defined borders بھی بتا دیے جو یونائٹڈ نیشنز نے اپنے سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشن میں بھی ڈالا ہوا ہے, which is the pre-1967 borders of Israel. یہ سارا مانا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز میں, اور عرب لیگ has more than once reiterated its support for the resolution. اچھا, اسی کے بیسس پہ پھر اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے جس میں کہ یاسر عرفات he makes a tremendous sacrifice, a tremendous gesture, accepts it, ٹھیک ہے, کافی لوگ اسے ناراض ہوئے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ اس کے بعد یہ جو آتا ہے جو یہ حماس, یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حماس was being promoted all this while by Mossad and the Israeli state in order to undermine the PLO, which is what they did. اچھا, اور پھر آگے آپ اگر چلیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہر نیگوشیٹر جو ہے وہ اپنی ایک اس کی ہوتی ہے میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے, اور اس کی پھر ایکچوئل ایک بارگیننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب یہ کہتے ہیں کسی بھی نیگوشیشن میں وہ شروع کرتے ہیں ایک میکسیملسٹ پوزیشن سے, پھر وہاں سے نیچے آتے ہیں جس میں کہ وہ کنسیشنز دیتے ہیں جس کے لیے وہ پہلے بھی تیار ہوتے ہیں. تو آپ کو جیسا کہ پتا ہے کہ جو الیکشن ہوا تھا پیلسٹینین لیجسلیٹو اسمبلی کا 2006, ابھی آپ نے بتایا تھا نا وہ سال, یہ محمود عباس کا کہ 88 years old ہیں and he's carrying on despite. تو اس الیکشن میں a majority was won by Hamas because Hamas was carrying on very good charitable work among the Palestinians for many years. ایک تو وہ ریپوٹیشن تھی ان کی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اوسلو ایکارڈ سائن ہونے کے بعد سے اس کے ریزلٹس کچھ نہیں سامنے آ رہے تھے. جو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اوسلو ایکارڈس میں 3 ایریاز اس میں ڈیلینیٹ کیے گئے تھے کہ زون اے, زون بی, زون سی. تو اس میں یہ تھا کہ کس میں کتنا کنٹرول رہے گا اسرائیل کا, کتنا رہے گا پیلسٹینین اتھارٹی کا. وہ سارا جو ہے وہ اوور رول کرتے گئے اسرائیل in the name of security, and they began to bring in more and more settlers into the occupied areas. تو جس کی وجہ سے کہ پی ایل او کی اتھارٹی جو ہے کمزور ہوتی گئی, ان کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ ڈسٹروائے ہوتی گئی, جس کی وجہ سے کہ پھر یہ حماس جو ہے اٹ وان دی لیجسلیٹو الیکشنز. اچھا, وہ لیجسلیٹو الیکشن جب جیتتے ہیں تو دے ریفیوز ٹو ایکسیپٹ دیٹ گورنمنٹ, اور پھر ان کے جو لیڈر تھے پوری گورنمنٹ کو انہوں نے تقریباً جتنے حماس کے لیڈر تھے انہیں گرفتار کر لیا تھا اسرائیل نے. تو یہ سارا ہاچ پوچ کر کے they achieved what they wanted, which was to divide the Palestinian territories into 2 separate entities and to divide the loyalties of the Palestinian people, and then to claim that we don't have anyone to talk to, and there is terrorism. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیررزم کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے کہ جو انقلاب کامیاب ہو جائے وہ نیشنل ہیروز ہو جاتے ہیں, اور پکڑے گئے تو پھانسی ہو جاتی ہے. تو یہ جو کل کے ٹیررسٹ آج کے ہیرو ہوتے ہیں, کل کے ہیرو آج کے ٹیررسٹ, تو یہ سارا تو آپ چھوڑیں, اس پہ بات نہ کریں کہ ٹیررسٹ کون ہے اور کون نہیں ہے, ٹھیک ہے. دا پوائنٹ از دیٹ حماس ہیز گرون انٹو اے ویری پاورفل فورس, اینڈ اف نتھنگ ایلس اٹ ہیز گیون اے لاٹ آف پرائڈ اینڈ ڈگنیٹی اینڈ سیلف کانفیڈنس ٹو دا پیلسٹینینز, which is obvious. سر یہ بتائیے گا کہ پی ایل او نے کب ریکگنائز کیا اسرائیل کو؟ اسرائیل came into being as a resolution of the UN in 1948. تو پی ایل او نے کب تسلیم کیا؟ اور اگر وہ پہلے ہی تسلیم کر لیتے جیسے یو این نے کہا تھا تو کیا بہتر ہوتا؟ یہ جو بات ہے کہ حماس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا, تو اسرائیل کے جو حماس کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو بہت اس کو کنٹیسٹ کریں گے, بڑا ہیٹڈلی کریں گے کہ جی یہ آپ الزام لگا رہے ہیں پیور اسلامک آرگنائزیشن پہ. ہمارے ہاں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آئی ایس جو ہے وہ بھی اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے,
القاعدہ بھی امریکہ کی سازش ہے. تو اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اور یہ دیکھیے کہ حماس کے جو سپورٹرز ہیں وہ تو نہیں مانتے اس بات کو کہ اسرائیل نے سپورٹ کیا حماس کو. سنیں، حماس کے سپورٹرز کی آپ یہ بات نہ کریں. آپ جائیں ابھی چیک کر لیں. میں نے آپ کو بتایا کہ احمد یاسین کی آپ نے بات کی نا, کہ how many contacts he had, how many meetings he had with the Israeli leadership, including I think جو اسحاق رابین تھا اس کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوتی تھی. سنیں, this is a well established fact, this is not a conspiracy theory, this is not an imputation, not an allegation. ٹھیک ہے, this is a very well known fact کہ پیلسٹینین جو لیڈرشپ کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے, کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے, میٹر کو آبفسکیٹ کرنے کے لیے یہ سارا کیا گیا. And the genie has now for them grown out of the bottle. It became too dangerous for them to control. لیکن ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی کامیاب ہیں اور انہوں نے غزہ کو تو ٹیکل کر لیا ہے. اب یہ جا کے ویسٹ بینک میں اپنی وہی اسٹریٹجی پہ کام کر رہے تھے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی مہینوں سے انٹائر فوکس واز آن دا ویسٹ بینک, اور سیٹلرز جا کے وہاں پہ پوگرومز کرنا, بدماشیاں کرنا, لوگوں کو مارنا, لوگوں کو چھیڑنا, اور کس کے پروٹیکشن کے ساتھ, فوجیوں کے. ٹھیک ہے سارا. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو واقعہ تھا, جو باروک یہ گولڈسٹائن نے جا کے ابراہیمی مسجد میں مارا تھا 125 کو زخمی کیا تھا, یہ کب کا واقعہ؟ 94 کا. دس از امیڈیٹلی آفٹر دی اوسلو ایکارڈز. اور اس کے نتیجے میں اسرائیل کیا کرتا ہے کہ ہیبرون کا جو شہر ہے جہاں پہ وہ واقع ہے, وہ مسجد اور جو کیا کہ وہ دی پیٹریارک, وہاں پہ جو مین جو اس کی بزنس اسٹریٹ تھی جہاں پہ فلسطینی سینکڑوں سال سے آباد تھے, سارے بزنسز تھے, وہاں سے ان کو سیکیورٹی کے نام پہ اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا. اینڈ آئی فورگیٹ دا نمبرس ناؤ. اور وہاں پہ لا کے سیٹلرز کو بسائے, اور وہاں پہ جو چند سو سیٹلرز کو پروٹیکشن دینے کے لیے کئی سو وہاں پہ فوجی پرماننٹلی تعینات ہوئے. ٹھیک ہے, اور پورا ایک شہر کا ایک جو ایریا تھا اس کو انہوں نے کلوز آف کر دیا. اور یہ آتے تھے وہاں پہ جو سیٹلرز, یہ ایکسٹریمسٹ جوز آ کے وہاں پہ گالی گلوچ کرنا, تھوکنا, گندی چیزیں پھینکنا, انکلوڈنگ ہیومن فیسز, یہ سارا وہ کرتے رہے. اچھا سر, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کے سوال کا جواب ٹو بی ایگزیکٹ, the final recognition of Israel's right to exist within the pre-1967 borders was conceded by the PLO through the Oslo Accords, which was 1993, I think. مسئلہ یہ ہے نا سر کہ اس وقت کہ سولوشن کیا ہے, پریکٹیکل اور ورکیبل سولوشن کیا ہے. Should the Palestinians support and the Muslim world support Hamas wholeheartedly, and that is the way to achieve Palestinian state? کیا ہے حل, کیا ہے؟ Not at all. سب کو پتا ہے کہ حل کیا ہے. سنیں, حل یہ ہے کہ حل is a reversal of course, جس میں کہ سارے لوگ, I'm talking about the Arab countries to be followed by other Muslim countries, وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا اور اس کے ساتھ نارملائز کرنا اپنا ریلیشنز, without paying any heed to the Palestinian issue or to the Palestinian people, to the Oslo Accord, to the two-state solution, to all this. ٹھیک ہے, they wanted business not only as usual but excellent business with Israel, regardless of Gaza being an open-air prison or the Palestinian territories being taken over by the settlers. The solution is very easy. It has to stop, the world has to stop continuing with this process as it has gone on for years and has gained speed and traction since Mr. Trump became the president of the United States. And the militant hostility, the racist bigotry of the Netanyahu regime towards the Palestinians, یہ ساری ختم ہونی پڑے گی. بہرحال دلوں کو تو آپ نہیں بدل سکتے, لیکن جو آپ آن دا گراؤنڈ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ دی Oslo Accords, the two-state solution has to be implemented both in letter and spirit, and it will be done through the Palestinian Authority. اور اگر سارے انٹرنیشنل جو اس میں جو ایکٹرز ہیں سب اگر اس میں لگ جائیں, the Arab states primarily of course, Hamas cannot be an obstacle. It cannot be an obstacle because Egypt has a lot of control over what Hamas can and cannot do.
اچھا سر، اس میں ایک مذہبی اینگل بھی آ جاتا ہے کہ جی مسجد اقصیٰ کی جو قبلہ اول ہے ہمارا، اس کی آزادی کے لیے تمام مسلمان متحد ہو جائیں. اس اینگل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے لیڈر تو 2 سال بعد 4 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، 10 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں. تو پیلسٹینین جو لیڈرز ہیں جیسے یاسر عرفات تھے، ہی ڈائیڈ ان ہارنس. اور ابھی دیکھیے کہ محمود عباس جو ہیں، ہی از 87 88 1935 میں ان کی پیدائش ہے، نومبر 1935. تو وہ ریٹائر ہونے کا نام نہیں لیتے اور دے بیکم ریچ ان دا پروسیس. ایون اسماعیل ہانیہ کی خبریں آ رہی ہیں کہ ہی ہیز بیکم اے ملینئر. اور یہ بھی خبریں ہیں سر کہ ان کی 3 بہنیں جو ہیں وہ اسرائیلی سٹیزن ہیں، اور ان کے کچھ بچے جو ہیں وہ اسرائیلی ملٹری میں بھی سرو کر چکے ہیں. اور ان کے ایک بردر ان لا کا علاج اسرائیل میں ہوا، ان کی ایک گرینڈ ڈاٹر کا علاج اسرائیل میں ہوا.